بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، پھر بھی اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ضروری علم کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بقدر ضرورت جائز ناجائز حرام حلال کا علم رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ حدیث ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسا کہ فتاوی محمودیہ میں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی حالت حیض میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم بستری تو بالکل حرام، ہم بستری کی کوئی گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں، عورت اگر حیض کی حالت میں ہے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے عورت کے جسم کا، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اگر یہ بلا پردے کے، بلا حائل، بنا کپڑے کے وہاں چھوتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے، اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم بستری نہیں کیا ہے، صرف شرمگاہ وغیرہ سے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، رگڑ رہا ہے اپنی شرمگاہ کو، یا پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں بھی یعنی اپنے آپ پہ یقین ہے آدمی کو کہ بھائی میں ہم بستری نہیں کروں گا لیکن میں ایسا کرتا ہوں، تب بھی ناجائز، بالکل اجازت نہیں، مکروہ تحریمی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا، بنا کپڑے کے، بغیر کپڑے کے۔ ہاں، اگر کپڑے کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ناف سے لے کر گھٹنے کے علاوہ پیر کے نیچے والے حصے، گھٹنے سے نیچے والا حصہ ہے، ناف سے اوپر والا حصہ ہے، سینہ ہے، سر ہے، منہ ہے، یا پھر جو ہے جسم کا کوئی اور حصہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، بالکل جائز ہیں۔ یہاں پر بھی کسی طرح، چاہے کپڑے ہوں یا بنا کپڑے، دونوں طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اتنا یاد رہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے جمع تک آدمی پہنچ جائے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اگر جمع کا خطرہ ہو اور آدمی کو جو ہے کنٹرول نہ ہو، یا پھر اپنی بیوی تو حیض میں ہے، جمع نہیں کر سکتا، اس وجہ سے جو ہے مشت زنی کا اسے اندیشہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی اور دقت ہو، یا کسی دوسری عورت کے پیچھے لگ جانے کا اندیشہ ہو، زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اگر چاہے گا تو اپنی بیوی کے پیٹ پہ یا پھر سینے پہ یا پنڈلی پہ، پیر پہ، ہاتھ پہ، اس طرح جو ہے شرمگاہ کو رگڑ کر منی خارج کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ہوگا، ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا، اچھا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کر سکتا ہے، امید ہے کہ اسے عذاب نہ ہو، مشت زنی کا گناہ نہ ہو، لیکن مناسب علماء کہتے ہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں اس طریقے کو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے، ہم اسے بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے کہ بالکل الگ تھلگ کر دے، نہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ نہیں۔ بوسو کنار کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چما چاٹی کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، حیض کی حالت میں بالکل بیٹھوں گا نہیں اس کے پاس، بیوی کو بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے، یہ عمل بہت غلط ہے۔ پہلے زمانے میں جب اسلام آیا نہیں تھا اس وقت ایسا ہوتا تھا، اسلام آ کر اس چیز کو سیدھا جو ہے غلط قرار دیا کہ ایسا عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ ایسی حرکت مت کرو۔ ہاں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ مت کرو۔ ہاں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ حیض کی حالت میں لیٹ سکتے ہو، عورت کے پاس سو سکتے ہو، اگر وہ کپڑا پہنی ہوئی ہے تو اس کے پاس چپک کے بھی تم سو سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ناف سے گھٹنے تک کا بنا کپڑے کے استعمال مت کرنا، ہم بستری مت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ مسئلہ میں نے واضح طور پہ کھلم کھلا صاف بتایا ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے اس کی، کیونکہ لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ سامنے تو پوچھ نہیں پاتے ہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں، لوگ سامنے جب رہتے ہیں اس طرح مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، لیکن ہاں، وہی پہچان والے جو رہتے ہیں بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا معاملہ ہے، ذرا وہ بھی آگے پیچھے ہو کر ڈگمگاتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ بھائی، مسئلہ جب حرام حلال جائز ناجائز کی بات آئے تو واضح طور پہ قرآن نے بھی مسئلے کو کھلم کھلا بیان کیا ہے، جہاں پر جس طرح ضرورت ہے۔
حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے کھول کر بیان کیا ہے صاف صاف، کیونکہ جائز ناجائز حرام حلال کا علم تو ضروری ہے. جب تم جانو گے نہیں، پوچھو گے نہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے میں نے اس ویڈیو میں کھل کر صاف طور پہ بتایا ہے. جن لوگوں کو برا لگا ہوگا معذرت خواہ ہوں، لیکن برا کیوں لگے گا بھائی؟ جب برا لگے گا تو پھر دینی علم جو ضروری مسائل ہیں کیسے آپ تک پہنچے گا؟ آپ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اسی لیے میں نے اس کو حیا کے خلاف ہونے کے باوجود بھی واضح طور پہ بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں. ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں. اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.